اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے تم میں سے بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اس طرح ہی اجازت مانگیں گے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے بڑے اور پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے لا رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 59، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ بچہ جب اللہ اس کو بلوغت کی حد عطا فرما دے، اس کی علامات مختلف ہیں۔ بعض حضرات کے ہاں زیر ناف، زیر بغل بال کا آ جانا یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ بعض حضرات کے ہاں اگر احتلام ہو جائے بچوں کو، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سال کی عمر کا بچہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ بالغ ہوتا ہے۔ جو عرب کی دھرتی ہے جہاں پہ زیتون اور کھجور ان کی مرکزی خوراک ہے، وہاں پر بلوغت کی عمر اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح مبارک 6 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی کیا ہوئی ہے؟ رخصتی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 سال کی بچی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بالغ ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمارے اس ملک میں یہ سب سے بڑی مرکزی خوراک جو عوام میں پائی جاتی ہے وہ ہے برائلر چکن۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ برائلر چکن۔ برائلر چکن میں جو آج کل فیڈ وغیرہ دی جاتی ہے، اس کے بھی ریزلٹس اس طرح کے آ رہے ہیں کہ بچیاں جلدی بالغ ہو رہی ہیں، بچے بھی تقریباً بلوغت کے قریب ہیں۔ تیسرا فتنہ ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا۔ اس کے اوپر جو ہماری حرکات اور سکنات ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اتنے بدبخت لوگ ہیں، ایسی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے اگر بالغ نہیں بھی ہوتے تو بالغ جیسا تصور ان کا کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بچے کو تقریباً 10 سال کی عمر سے بالکل علیحدہ کر دینا چاہیے، اور بالغ ہونے کے بعد تو قطعاً علیحدہ کر دینا چاہیے۔ بہن بھائی کا سونا بھی جائز نہیں ہے۔ بہن بھائی کا ایک مرتبہ ایک جسم پہ، ایک بیڈ پہ، ایک چارپائی پہ سونا بھی جائز نہیں ہے۔ والدین جہاں خلوت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنے حقوق زوجیت شرعی ادا کرنے ہیں، وہاں پر بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کو 4 سال کی عمر کے بعد اپنے قریب نہ لائیں۔ اور یہ جو مراحل ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، بے شک ہمارے جائز ہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، مگر ان کو بھی بھائی ہم نے پس پردہ کرنا ہے۔ بعض والدین اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں 10 سال 11 سال کے، وہ بھی ہمارے بیڈ پہ سوئے ہوتے ہیں اور بچوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ بھی حیا کے بالکل خلاف ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے، اور بلوغت کی بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، بلوغت کے بعد بچے کی کیئر کیا کریں، بلوغت کے بعد بچے کی فکر کیا کریں۔ بچہ اگر نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے، ہمارے فقہا کے نزدیک ایک وقت ایسا ہے جس میں نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ عبارت ہے وَعِنْدَ التَّوْقَانِ وَاجِبٌ، جس وقت آپ کی خواہشات میں غلبہ آ جائے اس وقت نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں نکاح سنت ہوتا ہے، وہ ایک عمومی روٹین ہے۔ جب آپ کا بچہ 12 سال 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال کا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ اس کی کوئی روٹین میں غلطی نہیں آ رہی، اس کے اندر کوئی خواہشات نفسانی کا ایسا جذبہ مزید نظر نہیں آ رہا، وہ کنٹرول کے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ اس ٹائم اس کا نکاح کریں۔ یہ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعض دفعہ نکاح حرام بھی ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح حرام بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے اہل تشیع یا مرزائی ان طبقوں میں، یا یہودی یا عیسائی، اور یہ جو آج کل یہ ایک ڈرامہ ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس پر بھی یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں
1% اگر اس میں صداقت ہو وہ بھی صحیح بات نہیں ہے، اگر آدھا % اس میں صداقت ہے نا 100 میں سے، شاید کہ یہ ممکن ہے، ورنہ جتنی بھی لڑکیاں اور لڑکے ہیں یہ آپس میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ کہتے ہیں میں کیا ہو رہی ہوں، مسلمان ہو رہی ہوں۔ تو خدا کے بندے، مسلمان عورتیں تھوڑی ہیں ہمارے پاس، کتنی بچیاں ہمارے پاس ہیں، کتنی بیٹیاں ہمارے پاس ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کرسچن لڑکی سے شادی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے مقاصد مطالب پورے کر لیے اور وہ بعد میں دوبارہ کرسچن ہو گئی، یا اللہ نہ کرے کیا ہوا، ہمارا لڑکا بھی کیا ہو گیا، کرسچن ہو گیا اور اس طرف مائل ہو گیا۔ یا پھر شوہر ایسا ہے جس سے ہمیں ظلم کا ڈر ہے، یا شوہر ایسا ہے جو قتل و غارت والا آدمی ہے، یا شوہر کا خاندان ایسا ہے جو ڈکیت چور ہیں، یا جن کے ہاں عورت کی حیا کوئی نہیں ہے، یا جو عورتوں کو سرفروش بنا دیتے ہیں اور ان کو بیچ دیتے ہیں، اور ان سے الحمدللہ نیک بیوی کی بات اور ہے، جو گندی عورتیں ہیں ان لوگوں میں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس جگہ اپنی بچی کا نکاح مت کیجئے۔ ہاں منگنی ہو گئی ہے جی، اب کیا کر سکتے ہیں، منگنی توڑ دو، کیا کر دو، منگنی توڑ دو۔ کل کی پشیماندگی، کل کی ناراضگی، کل کی لڑائیاں، کل کے جھگڑے، ان سے بہتر ہے آج اس چیز کو ختم کر دو۔ جہاں سے آپ کو ظلم و جبر نظر آتا ہے، یا جہاں پر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اگلا جو خاندان ہے اس میں حیا کا کوئی پردہ نہیں ہے، وہاں پر بے حیا لوگ ہیں، ان کے ہاں عورت کی حیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کل ہماری بچی کیا ہو جائے گی، ظلم کا ستم کا شکار ہو جائے گی۔ تو بھائی اس میں لچک نہ دیا کرو۔ ہماری بچی کا آپ کو کیا پتہ ہے کہ باپ بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے اور خدا کی قسم اس کے گھٹنے اور گٹے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنی بچی کا جہیز پورا کر رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ بینک سے 4 لاکھ 10 لاکھ کی تھدیاں اٹھاتا ہے جو اس کی پوری جمع پونجی ہوتی ہے، اور اگلے ہی 2 مہینے 6 مہینے میں اس کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور بچی بیچاری رو کے گھر پہنچتی ہے، اس کی آنسوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی محنت کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج کیا ہوتا ہے، طلاق ایک کھیل بن گیا ہے۔ طلاق کیا بن گئی ہے، ایک کھیل بن گئی ہے۔ اور سب سے بڑی غلط فہمی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ بچی آپ کو شکایتیں لگائے گی، آپ اسی وقت جذبات میں آ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا عورت ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو بالکل سیدھا آپ کریں گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے اگر بیٹی کی بات سن لی ہے جی، تو یہ بھی غلط ہے کہ وہ اپنے سسرال کی باتیں ساری اپنے والدین سے شیئر کرے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کے بیٹا آپ وہ بات کرو جو بہت بڑے کوئی ظلم کی بات ہے، چھوٹی موٹی باتیں ان کو بالکل شیئر نہ کرو۔ تو بھائی کل کی ناراضگی، کل کا ظلم، کل کا جبر، اس سے بہتر ہے آج اپنی بچی کو سیف کر لو۔ اور جس ٹائم یہ طلاق کے دھندے پڑتے ہیں نا، اس ٹائم پھر والدین بیچارے قبر کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 20-30 سال لگا کے آج بچی کی شادی کا نظام کیا تھا، اور یہ بچی واپس کہاں پہ آ رہی ہے، گھر پہ آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دعوے، جھوٹے کیس، یہ تمام بے حیائی کے دروازے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بالغ بچے کو ادب سکھا کے مضبوط انداز سے اس کو سوال کیا کریں کہ بیٹا تم اندر آیا تو پوچھا کیوں نہیں؟ جی آپ میرے ابو ہیں، آپ میری امی ہیں۔ 3 اوقات کی جو میں نے بات آپ کو کی ہے وہ تو بات غلاموں کی ہے، اور وہ بات چھوٹے بچوں کی ہے۔ بڑا بچہ والدہ کے گھر میں جائے یا بہن کے گھر میں بھی جائے، بھائی اس کو اجازت لے کے جانا چاہیے، اجازت لے کے جانا چاہیے۔ بغیر اجازت کے اگر وہ جائے گا، اس کے اندر بھی بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اکثر ہماری بہنیں عورتیں اپنا دوپٹہ اتارے ہوئے ہوتی ہیں، اکثر عورتیں اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں تو ان کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہوتا ہے، اکثر عورتیں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، وہ جناب ہلنے سے ان کا دوپٹہ کیا ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب دوپٹے بھی آپ کل اس طرح کے پروفیشنل قسم کے دوپٹے ہیں کہ وہ سر پہ ہی نہیں کھڑے ہوتے، وہ سر پر ہی اور ادھر سے باندھ بوند کے ان کے ساتھ جناب وہ سوئیاں لگاتے ہیں۔ ہمارے پرانی آباء و اجداد میں جو چادریں ہوتی تھی وہ کوئی اتنی چادر نہیں تھی ماشاءاللہ، پورا وہ جلباب ہوتا تھا، جس کو قرآن نے کہا ہے جلباب۔ ایسی چادر پہنو جو ہر طرف سے آپ کو پوری آ جائے۔ جیسے رابعہ بصریہ ایک چادر اپنے پاس رکھتی تھی، اسی کو اوڑھ کے نماز پڑھ لی، اسی کو اوڑھ کے سو گئے، اسی کو بچھا کے بیٹھ گئی، اسی پہ روٹی کھا لی۔ وہ آپ کا کمل تھا، وہ گدڑی آپ کی بڑی مشہور تھی، اور اس کے اندر ایمان کا نور بھی تھا، نماز کا نور بھی تھا، اور وہ چادروں کے کلر اور میچنگ چادریں ہیں جی۔ چھوٹا سا دوپٹہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہمارے سرحد میں یا کشمیر میں یا ان علاقوں سے کوئی خواتین یہاں پہ آ کے کپڑا لیتی ہیں بازار میں،
ان کو وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ ہمیں وہ کپڑا نہ دیجیے گا جو آج کل بازاروں میں سائز چل رہا ہے. آج کل تو جناب اتنے اتنے وہ بازو ہیں اور جناب اتنی اتنی وہ شرٹیں ہیں, اور پجامہ جو ہے وہ بھی جناب اس طرح کا ہے جس طرح وہ ہم نے صبح واک کے لیے پجامہ پہن کے جاتے ہیں, ہے نہیں. اور عورت نے آگے سے پونچے کیا کیے ہوتے ہیں, اکثر تنگ بھی کیے ہوتے ہیں, یا پھر اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ اس کی 2 شلواریں بن سکتی ہیں, ہے نہیں. اتنے اتنے کھلے بازو ہیں, اتنے اتنے کھلے بازو بعض عورتوں کے ہیں, آگے سے پیچھے سے یہاں تک آ رہے ہیں, آگے سے امریلا. کیا ہے جی؟ امریلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک یہاں تک ہوتی تھی. یہ دیکھیں, یہ آگے والا کام نہیں ہوتا تھا. آج ہم سالن میں جب وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کئی دفعہ یہ گندا ہو جاتا ہے, کئی دفعہ. حضور پاک کی آستین بعض دفعہ کپڑا کم ہونے کی وجہ سے اس طرح تنگ تھی یہ, اور آپ نے جب وضو کیا ہے تو یہاں سے یہ پیچھے نہیں ہوئی, آپ نے ایسے کر کے ہاتھ بغل سے نیچے سے نکال کے وضو فرمایا. یعنی پھر یہ جو آج کل ایک بیماری ہے نا جی, آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے جناب, فولڈ کر لو. ہم کہتے ہیں کیا کر لو؟ فولڈ. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, اللہ کے نبی نے تو کبھی فولڈ نہیں کی. خدا کے بندے تو پینٹ کا موازنہ نبی سے کر رہا ہے, پینٹ کا موازنہ. نبی پاک نے تو میرے بھائی یہاں تک شلوار اپنی سلوائی ہے, یہ نصف پہن لی. کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ, یہاں تک جس کی شلوار ہو اس کو لحافے سے فولڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ شلوار تو بھائی جس کی وہ نیچے جا رہی ہے. اب یہاں پہ آتا ہے کہ بھائی یہاں سے نیچے جتنا بھی تمہارا یہ ہے ڈھانکو اس کو تو یہ جہنم میں جائے گا. یہ چھوٹی کتاب کی حدیث نہیں ہے, مستند معتبر متواتر روایتیں ہیں. جو ازار آپ کا نیچے گرے گا فہو فی النار, اتنا ٹھکانہ آپ کا اس جگہ کا کیا بنے گا؟ جہنم بنے گا. اور لیڈیز کو آپ دیکھیں نا, لیڈیز یہاں پہنچ گئی ہیں اس وقت. یہ دیکھیں, یہ کوئی جا کر ہمیں گلبرگ اور لبرٹی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری اپنی بچیاں ہمارے گھروں میں اس طرح کے فیشن پہ آ گئی ہیں, اور ہم ماں باپ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی بیچارے دیکھیں, یہ بیٹا ہمارا ہے ماشاءاللہ, اب آپ نے ہاف شرٹ پہنی ہے جی. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی ہاف شرٹ پہن کے جاتا تو کہتے بیٹا ادھر آؤ, ماشاءاللہ تمہارے ابو ہیں امی ہیں سب کچھ ہے, تو بیٹا اس کو پورا پہنو. کیا کرو؟ اس کو پورا. ہاں کبھی سپورٹس کا مسئلہ ہے, کبھی آپ کوئی گیم کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے, چلے ایک عارضی ٹیمپریری طور پہ آپ یہ ہاف شرٹ پہن لیں, ٹھیک ہے. تو یہ آج کل جو سسٹم ہے یہ والا, یہ لیڈیز کا ہو گیا ہے, اور یہ جناب نیچے جا کے جینٹس ہو گئے ہیں, الٹے ہو گئے ہیں. جینٹس لیڈیز پہ جا رہے ہیں, اور ان بدبختوں نے ایک بل اور پاس کر دیا. کیا کر دیا؟ لڑکا لڑکے سے نکاح کر لے, لڑکا لڑکے سے نکاح کر لے, ہے جی. تو یہ پھر خدا کے بندے, اب شیخ رشید ہی بچ گیا ہمارے پاس. بھائی صاحب جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ نکاح کرے. اب اللہ کے بندے, جاہل طبقہ قرآن کے, اسلام کے اور پاکستان کے اور علماء کے جھرمٹ پہ بیٹھا ہوا, لعنت ہے ایسے قانون پہ اور اسمبلی پہ. اور قرآن کے دستاویزات کے مطابق جب حضرت لوط کی جو قوم تھی جی, وہ لوطی تھے, آپ نے کہا یار میری اپنی بیٹیاں ہیں بیٹا, آپ ان سے نکاح کر لو, میں کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا. ما لنا فی بناتک من حق, وہ کہتے ہیں آپ کی بچیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بچیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کالا قانون ہے جو ان حکمرانوں کی خفیہ تدابیر کا نتیجہ ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ لعنت ان کے منہ پہ پڑے گی, لعنت ان کے منہ پہ پڑے گی. قرآن سچا ہے, یہ جھوٹے ہیں. قرآن حق ہے, یہ باطل پہ ہے. قرآن اپنی صداقت کو بیان کرتا ہے. اور قوم لوط والا جب عمل ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں, فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, ہم نے پتھروں کی بارش ان پہ برسائی ہے. یہ پتھروں کی بارش آنی ہے, اور یہ پوری اجتماعی امت کے اوپر ایک عذاب کا تہلکہ مچ گیا. ابھی یہاں پہ سیلاب ہے, اور ابھی تیسرا پاکستان کا حصہ ہمارا اس وقت ضائع ہو چکا ہے, اور یہ بدبخت اسمبلیوں میں بیٹھ کے یہ بل پاس کروا رہے ہیں, بل پاس کروا رہے ہیں. اور ہماری عوام بیچاری یا تو صوفی ہے یا وہ خود کہتی ہے بل ٹھیک ہے. کیا ہے جی؟
یہ بل ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایک بچے کے بالغ ہونے پر اس کے ماں باپ کو ہدایت دے رہا ہے، اس کے گھر میں ایک سسٹم ہونا چاہیے، اس بچے کے اوپر شریعت کا ایک تسلط حکم ہونا چاہیے، اور وہ بچہ بھی اجازت طلب کر کے آئے اور اس کو پتہ چلے اب میں بالغ ہو چکا ہوں، اور اس کو پتہ چلے اب میرا میدان احکام شریعت کے اندر آ چکا ہے، پہلے میں آزاد تھا، اب اس کی نماز، اس کا قرآن، اس کا دین، ان تمام چیزوں کی فکر آپ کریں ہیں۔ یہ لڑکیاں جو بیچاری کیا ہمارے پاکستان میں کم ہے کہ لڑکے لڑکوں سے نکاح کریں؟ جی پہلے ہی بیچارہ بیٹیوں والا رو رہا ہے، بیٹیوں والا پہلے ہی رو رہا ہے، کل یہ کہہ دیں گے جی بہنیں بہنوں سے نکاح کر لیں۔ اب جو ہمارے میواتی بھائی ہیں اللہ ان کو زیادہ اولاد دے، جی سہیل بھائی، اب جس بندے کی 10 بیٹیاں ہیں جی وہ جناب تو 10 گاڑیاں دے گا، نہیں تو چھوٹی دے دے گا، نہیں تو کوئی سزوکی تو کوئی موٹر سائیکل تو کچھ تو دے گا وہ بچہ۔ کل کا زمانہ آئے گا جی حال یہ ہے کہ تم ان 5 بہنوں کا آپس میں نکاح کروا دو، یہی ہوگا نا۔ جب اندھا فتنہ آتا ہے تو اس میں حکم اندھے ہو جاتے ہیں، جب کالا قانون آتا ہے تو شریعت اس میں مٹ جاتی ہے، اور پتہ نہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کے چہروں پہ کیا لعنت برستی ہے کہ جب یہ اسمبلیوں میں پاس ہو کے تقریر کر رہی ہے وہ عورت، اور مطلب اس بل کا اعلان کر رہی ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا کہ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے اندر چینجنگ کرنے والا شیطان ہے، تبدیلی کرنے والا، اپنی مرضیاں بتانے والا، اپنی رائے دینے والا لعنتی ہے۔ تو جہاں آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھائی اپنا بخار کے نسخے پوچھتے ہیں، اپنی بیماریاں بتاتے ہیں، وہاں اس چیز کی مذمت کریں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کمیونٹی کوئی نہیں آ رہے اتنے خاص، کوئی اتنے خاص کوئی نہیں آ رہے۔ وہ جب ہمارے نبی کے خاکے بناتے تھے اس ٹائم تھوڑے بہت وہ بھی آتے تھے، اور جناب ایک بندے نے خدا کو گالیاں دی تھی، وہ جناب پورا سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا تھا۔ یہ شیطان ہمیں سوئچ لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ ان میں کرنٹ ہے یا ان کی حیا کیا ہو چکی ہے، فوت ہو چکی۔ تو بھائی معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیے جائے، معاشرے کو ٹھیک کیا ہے عمران خان نے کرنا ہے، یہ نواز شریف نے، یا اسمبلی قومی نے، یا پنجاب نے، یا دوسرے نے۔ معاشرہ آپ کے گھر سے بنتا ہے، معاشرہ آپ کے گھر سے بنے گا، معاشرہ آپ کے گھر سے بگڑے گا۔ گلی اپنی تو بنا لیں، ایک گلی کے اگر 25 گھر ہیں تو بھائی اس معاشرے کو ٹھیک کر لیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں جناب ادھر سے کوئی آئین پاس ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آئین پاس ہو گیا، پھر یہ معاشرے کو ٹھیک کر دیا گیا انہوں نے۔ میرے بھائی باقی کون سے کافر ملک کہیں ایسے ہیں جن میں اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں؟ ہمارا پاکستان ملک جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو ختم نبوت کو ڈسٹرب کر کے یہ مسلمانوں کا کرنٹ چیک کرتے ہیں، عقیدہ توحید کے اوپر شرارت کر کے مسلمان کا کرنٹ چیک کرتے ہیں، یہ بل پاس کروا کے یہ مسلمان کا کرنٹ چیک کرتے ہیں، ہمارے اندر لباس پہ حیائی کے پھیلا کے مسلمان کا کرنٹ۔ آج ہماری بچی دیکھ رہی ہوتی ہے، درزی پوچھتا ہے بیٹا یہ بنا دو، نہیں نہیں یہ ختم ہو گیا، یہ والا ڈیزائن بنانا ہے، اور گلے ادھر سے جناب ایسے کٹنگ کرتے۔ جو عورت کا یہ حصہ ہے جہاں دودھ پستان سے اللہ ایک بچے کو دیتے ہیں، اللہ نے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارا بچہ جب یہ پیے گا تو اس کے اندر حیا کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ جو ہماری دادیاں پردادیاں تھیں نا جی، ان کے یہ گلے ہوتے تھے، اب یہ گلا وہ ڈیزائن آ گیا، پھر اس کے نیچے ادھر گھوم گیا، پھر اس کے نیچے یہاں پہ آ گیا، اور یہاں سے یہ تمام چیزیں عورت کی واضح ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ عورت کی واضح ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کی اس طرف جا رہی ہے۔ تو بھائی اس کے لیے آپ اپنے بیٹوں کو کنٹرول دیں اور اپنی بیٹی کو بھی کنٹرول دیں۔ جب یہ بالغ ہو جائیں ان کے احکامات کی پیروی کریں اور ان پر احکامات سنائیں اور احکامات نافذ کریں، اور بچیوں کو آپ شلواریں وہ بنا کے دیں جن سے جا کر وہ زمین تک ٹچ ہوں، زمین تک ٹچ ہوں۔ آج ہوتا کہ ہماری بچیاں جو ہے نا اپنی دادی اور پردادی کے لیے جو سوٹ لے کے آتی ہیں نا وہ بالکل سیمپل سا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کلر والا وہ نہیں پہن سکتی، یہ نہیں پہن سکتی، وہ نہیں پہن سکتی ہے، ان کے لیے بالکل سادہ سیمپل۔ یا کسی کی والدہ بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے 40 سال میں 35 سال میں بیوہ ہو جاتی ہے،
اس کی بچیاں اس کے لیے وہ سوٹ لاتے ہیں جو 80 سال کی بوڑھی عورتوں کا سوٹ ہوتا ہے، موٹا موٹا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ بچی یہ سمجھتی ہے فیشن کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے، اور کئی جگہ ماں اس کو آنکھیں دکھاتی ہے کہ تو اگر فیشن کر رہی ہے تو میں کیا بوڑھی ہو گئی؟ یہ بھی ایک نظام ہے۔ تو بچوں کی بلوغت کے بعد پہرا دو، بچوں کی بلوغت کے بعد ان کا دھیان رکھو، بچوں کی بلوغت کے بعد ان کی سرپرستی کرو، بچوں کی بلوغت کے بعد ان کی نماز اور ایمان نہ جائے۔ اگر آپ نے اس میں ڈھیل دیکھ لی، وہ ایسا گلا بنا کے آ گئی اب چپ کر گئے، وہ ایسا پونچا پہن کر آ گئی اب چپ کر گئے، وہ ایسا کام کر کے آ گئی اب چپ کر گئے، تو یہ معاشرہ تو ہم نے تباہ کیا ہے۔ تو یہ حکومتوں کا کام معاشرے کو بنانا نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے۔ کیا ہے؟ دین کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی خوبصورت ایمانی تیاری کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم۔